I'm Pakistani. If my country isn't good, then I can't be proud of it. کانفلکٹس ایسے اگر ہم چاہیں تو چلے تو نہیں جائیں گے. پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو کہتی ہے کہ یہ امریکہ کا سازش ہے. امریکہ میں کچھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا یا پاکستان کا کچھ سازش ہے. اگر آپ میڈ اسکول میں اینڈ یو ریڈ اے بک اباؤٹ پاکستان اور لائک ایران یو کین ریئلی چینج اینی تھنگ. اگر میں کچھ کر سکتی اپنی کنٹری کو اتنا اچھا بنانے کے لیے کہ میں اس کے اوپر اور زیادہ فخر کر سکوں تو آئی ووڈ لائک ٹو ڈو دیٹ. تنگ نظری والی سوچ تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے. ہمیشہ ڈیفینسو پر جائیں گے تو پھر اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اوفینسو پر کیوں نہیں جاتے؟ اور انگیج کرو تو دیر از مور افیکٹ. ہو سکتا ہے کوئی ریولیوشن آ جائے پاکستان میں اور پاکستان بہتر ہو جائے. جتنی مجھے وہاں کنسرن ہوگی اپنے ملک کی وہ کسی کو یہاں بیٹھے کنسرن نہیں ہو سکتی. یہ مسکراتے سوچتے اور فکر کرتے پاکستان کی نئی نسل کے نمائندہ چہرے جن کی سوچ پر کسی مصلحت آمیز بزرگی کا پہرا نہیں. پاکستان سے دور ہیں مگر اس کی فضاؤں میں آنے والی گرم اور سرد ہوا کے ہر رخ کو پہچانتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات اب اتنے اچھے نہیں ہیں گورنمنٹ کے. We are far more patient with dictators than we are with civilian governments. طالبان نہیں چاہتے اور ایکسٹریمسٹ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے پڑھ سکیں. آمنہ درانی ورجینیا کے ایک اسکول میں 11ویں کلاس میں پڑھتی ہیں. یہ کچھ ایسا کرنا چاہتی ہیں کہ پاکستان کے بارے میں لوگ اچھا سوچنے لگیں. پاکستان اتنا برا ملک نہیں ہے, سارا بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں لوگ. تو اگر یہ کنارے پہ کھڑے اپنے وطن کی کشتی کے طوفانوں کی نظر ہونے کا کھیل ایسے ہی نہیں دیکھنا چاہتے تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جو عام شہری کرتے ہیں وہ کریں. آپ جمہوریت سپورٹ کریں. جو بھی آپ کے پولیٹیشینز ہیں ان کو اکاؤنٹیبل رکھیں, ان سے جواب لیں. یہی ہے. اور دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں ان میں شہری کیا کرتے ہیں؟ وہ جاتے ہیں اپنے اسٹڈیز کے لیے مگر واپس آتے. ارم حیدر کا تعلق کراچی سے ہے. شکاگو یونیورسٹی سے سیاسیات اور سوشل سائنسز میں ماسٹرز کرنے کے بعد ان دنوں یہ واشنگٹن کے ایک بڑے بینک اور ایک تھنک ٹینک کے ساتھ منسلک ہیں. یہاں انوائرمنٹ ایسا ہے کہ لوگ بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آج کل. میں اگر ایک پروفیسر کے ساتھ کام کر رہی ہوں جو پاکستان کے بارے میں لکھ رہے ہیں, آلریڈی ان کے کوئی خیال ہیں پاکستان کے بارے میں جو بہت مشکل ہیں, جنہیں چینج کرنا بہت مشکل ہے. مگر یہ اگر آپ تھوڑا سا بھی انہیں بتا سکتے ہیں کہ اچھا پاکستان کے ایک جرنلسٹ نے یہ لکھا ہے, اٹ میکس اے ڈفرینس. ارم جیسے کئی پاکستانی نوجوان اب امریکہ میں تعلیم کے لیے ایسے غیر روایتی شعبوں کا انتخاب کر رہے ہیں جن کے دروازے امریکہ کے پالیسی ساز اداروں میں کھلتے ہیں. محسن علی پاکستان کے تعلیمی نظام کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور واشنگٹن کی امریکن یونیورسٹی میں عالمی امن اور تنازعات کے حل میں ماسٹرز کرنے کے ساتھ خود کو غیر جانبدار قرار دینے والے ایک تھنک ٹینک میں تحقیق کے کام سے منسلک ہیں. آپ کتنا اپنے آپ کو نیوٹرل رکھ سکتے ہیں اور کتنا آپ کے خیال میں ایک پاکستانی ہونا آپ کے راستے میں آتا ہے؟ میرا پاکستانی ہونا کبھی بھی میرے راستے میں نہیں آیا کیونکہ میں ڈیفینیٹلی نیوٹرل رہتا ہوں. کبھی کوئی باعث فیل ہوا آپ کو لوگوں کے رویے میں؟ نہیں. اچھا, آپ نے اپنی اسٹڈیز کے لیے کانفلکٹ ریزولوشن کو چنا ہے. جی. اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں چاہتا تھا کہ میں ایسی فیلڈ چنوں جس میں میں ایونچولی کسی چیز کی ریزولوشن میں, کسی چیز کے سلوشن کا پارٹ بن سکوں. اچھا, امریکہ میں رہ کے پاکستان کے بارے میں, امریکہ کی پالیسیز تبدیل کرانے میں آپ کو لگتا ہے رول پلے کر سکتے ہیں؟ میں اسپیسیفکلی کوئی زیادہ پالیسی تبدیل کرنے میں انفلوئنس تو نہیں پریکٹس کرتا, لیکن میں ڈیفینیٹلی چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ ذرا بڑھے. محسن کا خیال ہے کہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کو امریکی زندگی کے ہر شعبے میں اپنے ملک کا تاثر بہتر بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے, مگر نتاشا مرتضیٰ اس سے متفق نہیں. میڈیا افیئرز اسٹڈی کرنا چاہیے, پولیٹیکل سائنس اسٹڈی کرنا چاہیے, بیکاز دوز آر دی ویز یو کین ایکچولی چینج پالیسی. نتاشا مرتضیٰ جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے کانفلکٹ ریزولوشن اور مڈل ایسٹ اسٹڈیز میں ماسٹرز کر رہی ہیں اور امریکی فارن سروس آفیسر بن کر پاکستان جانا چاہتی ہیں. تو میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جا سکتی ہوں, فورن آفیسر بن سکتی ہوں, اینڈ آئی کوڈ بی لائک پاکستانی امریکن فورن آفیسر ہو انڈرسٹینڈز بوتھ کلچرز. مگر امریکی خارجہ پالیسی کا حصہ بننے کی خواہش پاکستان کا مستقبل کیسے بدلے گی؟
शायद पाकिस्तान में कई लोगों को ऐसा ख्याल भी अच्छा ना लगे, मगर क्या इस सवाल का वाकई कोई जवाब नहीं है? इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है सिस्टमेटिकली। क्या हम लॉबी अपनी थोड़ी सी लॉबिंग हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ उन्हें थोड़ा सा इम्प्रूव करें? क्या हम अपनी एम्बेसीज़ को कहें कि आप ज़्यादातर न्यूज़ डिसेमिनेट करें गवर्नमेंट को, स्टेट को, थिंक टैंक्स को? सदर ओबामा पिछले रजीम से ज़्यादा जैसे वो कहते हैं हॉकिश हैं। जो प्रेडेटर स्ट्राइक्स हैं, ड्रोन जो हमले हैं वज़ीरिस्तान में, उनके रजीम में सबसे ज़्यादा हुए हैं। मेरे ख्याल से ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। मेरी उम्मीद है ज़्यादातर अपने मुल्क से कि वो इस जैसे या तो थ्रेट को या जो भी अपॉर्चुनिटी है उसे कैसे देखेगी और उसे लेकर कैसे चलेगी। रात के पहलू में दिए तेरे लिए है बिछे। इनमें से कितने हैं जो पाकिस्तान का हाल संवारने के लिए अपना आने वाला कल निछावर करेंगे? शायद हमारी ये रिपोर्ट इस सच्चाई की तह तक पहुंचने का इंतज़ार ना कर सके, लेकिन अगर चेहरे सच का आईना होते हैं तो बनावट की आलाइश से दूर ये ख्वाब बुनती आंखें एक ऐसा सुनहरी पाकिस्तान देख रही हैं जहां कशकोल उठाने वाले हाथ नफरतों के परचम जलाकर नहीं, अपनी इल्म दानिश के बल पर कलम के हथियार से तरक्की के मीनार फतह करेंगे। तो क्या जागती आंखों के ये ख्वाब हकीकत की तेज आग में जलकर राख होंगे या कुंदन बन जाएंगे? I'm not sure what true Pakistani voice is. There are many Pakistanis.